بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منقولات نیوز رپورٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی۔ آج کی اس رپورٹ کا عنوان ہے رواں ہفتے میں جرمنی میں نئی مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے اتحادیوں میں معاہدہ۔ جرمنی میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایس پی ڈی، فری ڈیموکریٹس پارٹی ایف ڈی پی اور گرینز پارٹی نے نئے وفاقی مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے 177 صفحات پر مشتمل اتحادی معاہدے پر اتفاق کیا ہے اور اس معاہدے کو ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے ذمہ داران کی منظوری سے 6 دسمبر کے بعد جرمنی کے لیے چانسلر اولاف شولز کی نئی وفاقی حکومت کی تشکیل کی راہ میں اب کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جرمنی میں گزشتہ کئی برسوں سے کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں واضح پارلیمانی اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بننے والی کئی وفاقی مخلوط حکومتیں تھیں۔ قیادت میں اب تک کام کرنے والی حکومت بھی ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کرسچن ڈیموکریٹک یونین سی ڈی یو اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایس پی ڈی پر مشتمل ایک مخلوط حکومت ہی ہے، جس میں قدامت پسندوں کی کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کی ہم خیال اور صوبے باویریا کی جماعت سی ایس یو بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں وفاقی حکومت دسمبر میں کرسمس کی چھٹیوں سے پہلے ہی قائم ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ نئی مخلوط حکومت کا اتحاد 3 جماعتوں پر مشتمل ہے: سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایس پی ڈی، فری ڈیموکریٹس پارٹی ایف ڈی پی اور گرینز پارٹی شامل ہیں، جو کہ ہم نے رپورٹ کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، جو مختلف منشوروں اور سیکٹرز کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ تقریباً 8 ہفتے قبل موسم خزاں میں ہونے والے وفاقی پارلیمانی انتخابات میں بھی کسی بڑی سیاسی جماعت کو اکیلے ہی پارلیمانی اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملے تھے، جس کے بعد سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے ماحول پسندوں کی گرین پارٹی اور فری ڈیموکریٹس کی جماعت ایف ڈی پی کے ساتھ مل کر نئی وفاقی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ برلن میں اگلی وفاقی حکومت کے قیام کی خواہش مند تینوں جماعتیں ایس پی ڈی، گرین پارٹی اور ایف ڈی پی کے مابین 31 اکتوبر کو شروع ہونے والے باقاعدہ مذاکرات میں کئی امور زیر بحث رہے۔ ان میں اہم ترین پہلو یہ تھے کہ 4 سال کے لیے اقتدار میں آنے والی نئی جرمن حکومت کی پالیسیاں کیسی ہوں گی اور حکمراں سیاسی اتحاد میں شامل پارٹیوں میں وزارتوں کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ مخلوط حکومت نے معاہدے کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے ملک میں جاری کورونا کی چوتھی لہر اور اس کے سدباب کے لیے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس ماہ کی 25 تاریخ کو ختم ہونے والی کووڈ-19 ایمرجنسی کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے گا تاکہ کورونا کے خلاف ایمرجنسی کے نفاذ کو قانونی تحفظ حاصل ہو سکے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور ملک کے نئے چانسلر اولاف شولز نے بدھ کو اتحادیوں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کورونا کے خلاف مختلف اقدامات کا اعلان کیا، جن میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین مہم تیز، مستقل طور پر کرائسس ٹیم کی تشکیل اور چانسلری میں ایک ماہرین کا گروپ تشکیل دینا شامل ہے تاکہ ملک میں صحت کے شعبے کے لیے مزید بہتر اقدامات اٹھائے جائیں۔ اتحادی معاہدے میں شاید سب سے اہم فیصلہ وزارت خزانہ فری ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے کرنا ہے۔ اگرچہ آنے والے دنوں میں وزراء کے نام کا اعلان کیا جائے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ فری ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما کرسچن لنڈنر یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ کرسچن لنڈنر نے
کفالت شعاری کی پالیسیوں کے حامی امیروں کے لیے ٹیکس میں اضافے کے مخالف اور بڑے کاروبار کے نمائندے کے طور پر اپنا نام جرمنی کی سیاست میں بنایا ہے۔ اتحادی معاہدے میں طے کیا گیا ہے کہ قرض کی پابندی جو کہ اب نئی حکومت کے قرضوں کو سختی سے محدود کرتی ہے 2023 سے دوبارہ کسی پابندی کے بغیر نافذ العمل ہو جائے گی، اور یورپ میں جرمنی معاشی طور پر مستقیم ہونے کی قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہے گا، جو یورپی یونین کے رکن ممالک کے خسارے کو پورا کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت صنعتوں کو ماحول دوست تبدیلی کے اقدامات کے حصول کے لیے بھاری مراعات، دوبارہ اسلحہ سازی کے اخراجات میں اضافہ اور کووڈ-19 قرضوں کی ادائیگی کے لیے سماجی اخراجات میں کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ معاہدے کے تحت مخلوط حکومت کی چھوٹی جماعت فری ڈیموکریٹک پارٹی کو نہ صرف خزانہ بلکہ انصاف، ٹرانسپورٹ اور تعلیم کی وزارتیں دی جائیں گی، جبکہ گرینس جماعت کو اقتصادی امور کی وزارت دی جا رہی ہے، جس میں ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ ساتھ خارجہ، خاندانی منصوبہ بندی اور زراعت کی وزارتوں کو بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ گرینس جماعت کی شریک رہنما انالینا بیئربک جرمنی کی وزیر خارجہ بننے کی امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں، اور دوسرے شریک رہنما رابرٹ ہیبیک کو وائس چانسلر اور اقتصادی امور کا وزیر نامزد کیا جائے گا۔ وزارت دفاع کی قیادت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کرے گی، جو داخلہ، محنت، صحت، عمارتوں، ترقیاتی امداد کی وزارتوں کی سربراہی بھی کرے گی، جبکہ سوشل ڈیموکریٹک جماعت چانسلر اور چانسلر آفس کے سربراہ کے عہدے بھی سنبھالے گی۔ ادھر قانونی طور پر کم از کم اجرت 12 یورو رکھنے کا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابات کے دوران ارادہ بھی ایک دھوکہ نہیں ثابت ہوا ہے۔ معاہدہ میں کم از کم اجرت اگلے سال کے وسط میں 10.45 یورو کو رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ صنعتوں کے لیے مخصوص کم از کم اجرت پہلے ہی تقریباً 12 یورو سے زیادہ ہے۔ معاہدے کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سے بڑھا کر 67 کرنے کا فیصلہ تاحال نافذ العمل نہیں ہوگا۔ معاہدے میں عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ رہائش کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 4 لاکھ نئے اپارٹمنٹس یا 4 لاکھ گھر ہر سال بنائے جائیں گے۔ مخلوط حکومت کے اتحادیوں نے بچوں کی غربت سے نمٹنے کے لیے بنیادی چائلڈ بینیفٹ متعارف کرانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی سماجی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں نے پولیس اور نگرانی کے ریاستی امور کی مضبوط کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مخلوط حکومت کا خیال ہے کہ ویڈیو کی نگرانی ڈیٹا کو برقرار رکھنے، نگرانی کے سافٹ ویئر اور نگرانی کے دیگر اقسام ختم نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ قانونی طور پر ان کو محفوظ بنایا جائے گا۔ مخلوط حکومت میں شامل اتحادیوں نے غیر قانونی نقل مکانی کی جگہ قانونی نقل مکانی کو فوقیت دینے اور تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ نئی مخلوط حکومت کی خاص بات یہ ہے کہ اس مرتبہ پارلیمان میں نئے چہروں کے ساتھ پہلے سے زیادہ جوان افراد نظر آئیں گے، اور نئے لوگ یورپ کی طاقتور اور معاشی ملک کی باغدور کو سنبھالیں گے۔ اس میں ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پر بہت جو دلچسپ پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم تارکین وطن کے لیے نئی حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ جو قانونی مہاجرین کے لیے، جیسے آپ اگر اپنے طور پہ کسی نوکری کے لیے اپنا ویزا حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار کو آسان بنانے کا عزم کیا گیا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم فیملیز اور بچوں کے لیے جو نگہداشت کا جو سوشل سسٹم تھا، اس میں بھی بہت زیادہ کٹوتی کی گئی ہے۔ صرف بچوں کے لیے ایک بنیادی سہولت یا بنیادی جو ہے بجٹ رکھا گیا ہے جو ہر بچے کے لیے موجود ہوگا، لیکن فیملیز کو یہاں پر بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مہاجرین کے لیے یا
جو لوگ ہجرت کر کے جرمنی میں آباد ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک مزید بہترین قانون بنایا جائے گا. اس کے مطابق بھی اس کے لیے بھی ابھی تک حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں آئی ہے، لیکن ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ جرمن پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو بھی ابھی تک جو قوانین تھے ان میں نرمی کی جائے گی. اس کے علاوہ مہاجرین یا جرمنی میں بسنے والے پاکستانی لوگوں کے لیے خاص نئی خبر یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے کوشش کر کے جو ایک سفارتی تعلقات کی بنیاد پر پاکستان اور وسط ایشیا ریاستوں کے ساتھ مزید تعلقات سماجی طور پر بھی اور معاشیاتی طور پر بھی بہتر بنانے کے اوپر زور دیا ہے. اس کے لیے خاص طور پر ایلینا بیئربیک ایک مشہور نام ہے گرین پارٹی کا، جس میں وہ اپنی ایک سفارتی کوششوں سے جو ہے دنیا بھر میں جرمنی اور جرمنی میں رہنے والے آ کر بسنے والے مہاجرین کے لیے ایک بہتر امیج کے طور پہ کام کریں گی. ایک خاص بات اس سارے معاہدے میں یہ ہے کہ اس میں تمام کا تمام فوکس جو کیا گیا ہے وہ جرمنی کی اندرونی صورتحال اور اندرونی معاملات پہ کیا گیا ہے. یہاں پر فوکس جو ہے وہ فورن کنٹریز کے معاملات پہ نہیں. یہاں پہ آپ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بیرونی معاملات اس معاہدے یا بیرونی جو عوامل ہیں وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے. تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ جرمنی کے حالات، خاص طور پہ کرونا اور آگے آنے والے جو مسائل ہیں جس میں ڈیجیٹلائزیشن اور کلیما جو ماحولیاتی طریقہ وہ ہے اس پہ بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آگے آنے والے جو بھی پروجیکٹس ہیں جس میں جرمنی میں اچھا خاصے پروجیکٹس اسٹارٹ ہوتے تھے لیکن ان میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، اس میں بھی ایک بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ جو ہے تیزی سے عمل کیا جائے گا. اور ان تمام شہری علاقوں میں تو ہے ہی ڈیجیٹل سروسز کا معیار بہت اعلیٰ، لیکن اب جو ہے شہر سے دور علاقوں میں بھی ڈیجیٹل سروسز کا معیار کو بہت زیادہ ترقی دی جائے گی تاکہ وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی ہر طریقے کا آسانی ڈیجیٹل حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ماحول دوست جو بھی منصوبے ہیں ان پہ بہت دباؤ کے ساتھ کام کیا جائے گا. 2030 میں جرمنی نے یہ یعنی کہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ کوئلے سے حاصل ہونے والی توانائی پر مکمل طور پہ کام ختم کر دیں گے. یہ ایک بہت اہم معاہدہ ہے جو کہ یورپ میں ایک واحد حکومت کے طور پہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نئے کام کرنے کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی سے اپنے روزگار کی تلاش میں آسانی اور روزگار حاصل کر سکیں. سب سے اہم بات یہ ہے کرونا کی وجہ سے اگلے سال تمام جو کام کرنے والے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی کہ جہاں پر بھی ممکن ہو وہ اپنے ہوم آفس میں رہ کے کام کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آنے جانے کے لیے جو کنوینس الاؤنس دیا جاتا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کٹوتی کی جائے. یہ تھی اہم باتیں تمام معاہدے کی، اور ہم نے منقولات کی طرف سے کوشش کر کے آپ کو ایک بالکل مکمل پس منظر اس معاہدے کا پہنچایا ہے تاکہ وہ دوست جو اس معلومات کو جرمن میڈیا سے نہیں حاصل کر پائے ہیں وہ اس معلومات کو حاصل کر کے اپنے آنے والی زندگی میں جرمنی کے اندر رہتے ہوئے اچھی منظم پلان کر سکیں. ساتھ رہیے گا منقولات کے. والسلام، آپ کا دوست سید نظام الدین چشتی. ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے
اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.